انسان کس طرح قتل ہو رہے؟ مکھی، مچھر، کھٹمل، کیڑے اور مکوڑوں کی شاید انسان سے زیادہ قدر و قیمت ہو. انسان کو بھی جس بے دریغ انداز میں قتل کیا جاتا ہے. اب کس کو نہیں پتا؟ دشمنی کی بھینٹ ایک آدمی قتل ہو گیا، یہی ہوتا ہے. اب جن کا قتل ہوا ان کو عدالتوں سے انصاف کوئی نہیں ملا، قصاص کا نظام کوئی نہیں تھا، اسلام کا نظام کوئی نہیں تھا. اب وہ اٹھے، انہوں نے مخالف کے 3-4 بندے قتل کر دیے. اب وہ جو 3-4 قتل ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس جرم پہ قتل کر دیا. کیا پتہ ہے؟ یہ ہے حدیث کا مطلب. حضور فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ قاتل اور مقتول دونوں کو ہی نہیں پتا کہ جرم ہمارا کیا ہے. جرم کیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں، مگر قتل ہو رہے ہیں، قتل کروائے جا رہے ہیں. تو آج اب یہ آپ کے سامنے اس حدیث کا، اس فتنے کا ایک ایک لفظ پورا ہو چکا ہے بے دریغ طریقے سے. اب تو اس سے آگے بڑھ گیا کہ کرائے پہ لوگوں کو لے کر قتل کروایا جاتا ہے، کرائے کے قاتل لے کر ان سے لوگوں کو قتل کروایا جاتا ہے، اپنی سیاسی ساکھ کے لیے قتل کرایا جاتا ہے، اپنی چدراہٹ کے لیے قتل کرایا جاتا ہے. تو قتل ہونے والے کو پتہ ہی کوئی نہیں میرا جرم کیا ہے. قتل ہونے والے کو پتہ ہی نہیں کہ میرا جرم کیا ہے، مگر وہ قتل ہو رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے، جائیں گے دونوں جہنم میں، قاتل بھی اور مقتول بھی. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قاتل تو جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے، اس نے قتل کیا ہے، مقتول کیوں؟ جو قتل ہو گیا وہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر سے تو وہ یہی ارادہ لے کر نکلا تھا نا، اگر وہ بچ جاتا وہ اس کو قتل کرتا. یہ تو اس کا وار نہیں چلا، اس کا ہاتھ، اس کا داؤ نہیں چلا، وہ قتل ہو گیا. اگر وہ بچ جاتا وہ اپنے مخالف کو قتل. یہ اس حدیث سے علماء نے لیا کہ جب انسان گھر سے پختہ گناہ کا ارادہ لے کر نکلتا ہے وہ گناہ کرنے کی طرح شریک ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قاتل بھی مجرم، اور جس نے قاتل کی مدد کی، قاتل کی کسی بھی حوالے سے اس کو ہتھیار دیا، مشورہ دیا، نشاندہی کی، مخبری کی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سارے کے سارے اس قتل میں برابر کے مجرم ہیں. اب بتاؤ یہ سارے کے سارے یہ فتنہ اس وقت پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ قتل ہونے والے کو بھی نہیں پتا میں کیوں ہو گیا، قاتل کو بھی نہیں پتا میں نے اس کو قتل کیوں کر دیا، اور قاتل پھر جب دوبارہ قتل ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ میں کیوں قتل ہے. اللہ اکبر. میرے کریم نبی علیہ السلام اپنی نظر نبوت سے قیامت تک کے حالات امت کو بتا کے چلے گئے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا آگے حضور علیہ السلام نے جو موجودہ دور میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل دنیا میں، بالخصوص اسلامی دنیا میں، پاکستان کے حالات دیکھ لیں، آپ عرب کے حالات دیکھ لیں، یمن کے، مصر کے، فلسطین کے، عراق کے، افغانستان کے، یہ حالات دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے حضرت زینب بنت جہش روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، حضور آرام کر رہے تھے، اور نبی علیہ السلام جب بیدار ہوئے بڑے پریشان تھے، پریشان، گھبرائے ہوئے. حضرت زینب پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ پریشان کیوں ہیں، گھبرائے ہوئے کیوں ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں عربوں کی ہلاکت ہو جائے گی،
ان قریب عرب کے اندر ایسے فتنے آ جائیں گے، وہ فتنے ان کو ہلاک کر دیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں قریب ہیں عرب کے اندر فتنے آ جائیں گے۔ آج دیکھ لیں کہ جس عرب کو پاک سرزمین کہا گیا، جس عرب کو یہود و نصارہ کے جسموں سے پاک کر دیا، آج اسی سعودی عرب کے اندر کیا کچھ نہیں بن چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی نشاندہی کر دی تھی اپنے دور میں، فرمایا قریب ہے یہاں دوبارہ فتنے آ جائیں گے۔ وہاں ناچ گانا بھی آ گیا، شراب بھی آ گئی، اب یہودی دوبارہ وہاں آباد ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ مسجد نبوی میں ہندوستان کی ایک ہندو وزیر کو داخل کرایا گیا۔ یہ آپ کے 2 ہفتے پہلے ہوا ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، مگر میں حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جن یہودیوں کو خیبر سے نکالا گیا، وہ یہودی دوبارہ آئے ہیں خیبر میں، دوبارہ وہاں سے وہ سیر کر کے گئے ہیں، اور وہ اپنے اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ غزوہ خیبر مسلمانوں کی آخری جنگ تھی ہمارے ساتھ، ہم دوبارہ ان سے عرب لے لیں گے، اور اس پہ وہ کر رہے ہیں۔ فلسطین انہوں نے اجاڑ نہیں دیا، یمن کا ایک حصہ قابو کر لیا، اب باقاعدہ اس نے، آپ عرب کی سرزمین سینٹر عرب میں آ جائیں، دبئی، بحرین نے اس کو تسلیم کر لیا، سعودیہ ان سے تجارت کرنے کی بالکل تیاریاں عروج پہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ان عربوں کی، ہلاک نے کئی بار نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت قریب ہیں، یہ ہلاک ہو جائیں گے، فتنے بپا ہو چکے ہیں، اور وہ فتنے ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اس امت کی ہلاکت یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی نشاندہی خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کے آگاہ فرما دیا۔ حضور علیہ السلام حضرت ثوبان پاک راوی ہیں، حضرت ثوبان میرے نبی کے صحابی، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت پر گمراہ پیشواؤں کا خوف کرتا ہوں۔ مجھے جو خوف ہے، مجھے جو ڈر ہے، حضور فرماتے وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بعد میری امت کے جو پیشوا ہوں گے، جو ان کے حکمران ہوں گے، مقتدا ہوں گے، جن کی یہ لوگ اقتدا کریں گے، مجھے ڈر ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جو انسانی جسم کا قاتل ہے وہ ایک انسان کو قتل کرتا ہے، مگر جو ان کا پیشوا اور امام ہوتا ہے وہ پورے ملک، پوری ملت، پورے خاندان، تمام لوگوں کے ایمان کو ختم کرتا ہے۔ یہ میں نے پچھلے جمعے میں بات کی، اور حضور علیہ السلام نے اس کا خدشہ، اس کو ترمذی شریف کے اندر روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر گمراہ کر پیشواؤں کا خوف کرتا ہوں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی وہ پھر قیامت تک نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ ہے اصل بات آج کے دور کی۔ پہلے حضور نے بات کر دی کہ امت کے پیشوا گمراہ ہوں گے کہ وہ اسلامی اور دینی تعلیمات سے رخ پھیر دیں گے، لوگوں میں ایسے فتوے دے دیں گے بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز۔ کیوں؟ امت ان کے پیچھے چل رہی ہوگی، وہ اللہ کی حدوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں گے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، میں اکثر یہ بات ایک 10 سال سے کرتا ہوں کہ آپ کے پورے عالم کفر کو آپ کی مسجد سے تنگی نہیں ہے۔ اگر مساجد سے تنگی ہو پھر امریکہ اپنے ملک میں کیوں بنا کے دیتا ہے بھائی؟ انگلینڈ اپنے ملک میں کیوں بننے دیتا ہے بھائی؟ یورپ اور مغرب کے ملکوں میں مساجد موجود ہے، نمازی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور مجھے جو اطلاعات آتی وہ شاید ہم سے زیادہ پختہ نمازی ہیں۔ وہاں کے نمازی ہو سکتا ہم سے زیادہ مضبوط نمازی ہوں،
مگر اس کو تنگی کس سے ہے؟ اسلام کی اس تعلیمات سے جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ النبی کے اندر رائج کی تھی. اس کو اس نظام سے خطرہ. وہ کہتا نظام کے خلاف نہ بولو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، صدقہ خیرات کرو، بالکل ٹھیک ہے، مگر میرے نظام کے خلاف بات ہے. تمہارا نظام میرے نظام کے تابع ہو. اور اسلام جب بات کرتا ہے وہ نظام کی بات کرتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہر انسان کا مذہب ہے، اس کی عبادت ہے، مگر اسلام تو بطور نظام نافذ ہونے کے لیے آیا. نبی علیہ السلام نے تو اسلام کو بطور نظام نافذ کیا نا. وہ کہتے اسلام کے نظام کی بات مجھے برداشت نہیں ہے. آپ چلے جائیں امریکہ کے اندر، رمضان کے اندر وہ تو سبسڈی دیتا ہے روزے داروں کے لیے. ہندوستان میں چلے جائیں، حج کرنے والوں کے لیے سبسڈی دیتا ہے. مگر وہ کہتے یہ بات کوئی نہ کرے کہ کفر کے خلاف ہم تلوار سے جہاد کریں گے. جہاد کی بات ہمیں پسند نہیں ہے. اور یہ نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا. حضور نے فرمایا میری امت جب تلوار رکھ دے گی پھر قیامت تک اٹھا نہیں سکے گی. آپ نے دیکھا نہیں فلسطین سارا اجڑ گیا، کیا کسی مسلمان ملک نے جہاد کا اعلان کیا؟ حضور نے صدیوں پہلے بات کر دی کہ جب یہ تلوار رکھ دے گی، مطلب جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی، اس کے اندر سے قوت ہی ختم ہو جائے گی، اسلام کا رعب ختم ہو جائے گا، دبدبہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جہاد سے اسلام کا دبدبہ قائم تھا. اب چونکہ کفر جانتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ قوت، وہ جرت، وہ طاقت، وہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہی کوئی نہیں. جب لڑنے کی طاقت ہے، اب تلوار اٹھانے کی قوت نہیں ہے. ہم نے ان کے نوجوانوں کو عیاشی پہ لگا دیا، فحاشی پہ لگا دیا، اور ان کے بڑے لوگوں کو ہم نے حکومت کا حریص بنا دیا، کرسی کا حریص بنا دیا. اب یہ کرسی کو بچانے کے لیے اپنا دین بھی بیچیں گے، ایمان بھی بیچیں گے، عزتیں بھی بیچیں گے، بیٹیاں بھی بیچیں گے، مائیں بھی بیچیں گے، یہ سب کچھ بیچ دیں گے. کب بیچیں گے؟ جب ان کے اندر غیرت و حمیت باقی نہیں ہوگی. یہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا احادیث صحیحہ. اور یہ قرب قیامت حضور نے فرمایا یہ فتنے بپا ہوں گے، مگر تیری اور میرے لیے کیا ضروری ہے کہ جب ایسے فتنے آ جائیں ہم اپنے ایمان کو ان سے محفوظ رکھیں، ہم ان کی حمایت سے محفوظ رکھیں، ایسے لوگوں سے بچیں کہ جو یہ کہتے ہیں جہاد سے اور جنگ سے مسائل کا حل نہیں ہے. اگر جنگ سے مسائل کا حل نہیں ہے تو پھر اسرائیل نے فلسطین پر جنگ کیوں مسلط کی؟ یہ کون بتائے گا ان کو؟ اگر جنگ مسائل کا حل نہیں تھا وہ بات کیوں نہیں کرتا؟ پھر اگر جنگ حل نہیں تو پھر کشمیر پر ہندوستان کیوں قبضہ جما کے بیٹھا ہے؟ اگر جنگ حل نہیں تو پھر افغانستان میں 20 سال تک امریکہ کیوں لڑا ہے؟ یہ صرف ہم مسلمان، حضور نے کہا میری امت پہ یہ حالات ہو جائیں گے، وہ ان چیزوں سے جان چھڑائے گی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک نے یہی بات کی تھی، امت کی عزت اللہ کی راہ میں جہاد سے ہے. جب یہ چھوڑ دے گی پھر اس کی عزت بھی. آج یہی بات، آج مسلمان ملکوں کی کوئی عزت نہیں ہے. عزت کیوں نہیں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ کر کچھ نہیں سکتے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا ایمان بچانا ہوگا. ہمیں اپنی طاقت اور بساط کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کرنی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے محنت اور جد و جہد کرنی ہوگی. ہمیں اپنی قوت جمع کرنی ہوگی. اکیلا بندہ کچھ، اکیلے بندے کے لیے تو میں نے پچھلے جمعے میں بات کر دی کہ صحابی نے جب کہا یا رسول اللہ جب جماعت بھی نہ ہو، حکمران بھی نہ ہو، فتنے ہو، فساد ہو، ظالم ہو، کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا پھر جنگل میں چلے جانا، جنگل میں جا کے ایمان بچا لینا. ایمان کو ضائع
یہ جو جملہ کہتے ہیں دیکھو جی ساری دنیا یہ کرتی ہے میں کر لوں گا کیا ہو جائے گا؟ بھائی ساری دنیا بے ایمان ہو کے مرے تو نہ مر بے ایمان ہو کے، تو ایمان بچا نا۔ ساری دنیا اگر کافر ہوتی تو کفر اختیار نہ کر۔ حضور تو یہ آگاہ کر کے گئے ہیں کہ لوگوں اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان کی فکر کرو۔ اور ایمان کس بات میں بچے گا؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں۔ تو حضرات گرامی قدر، آج کے جمعے کا خلاصہ کلام یہ ہے، یہ کتاب الفتن سے میں نے یہ چند احادیث بیان کی ہیں کہ یہ فتنے بپا ہوں گے اور وہ آپ کے سامنے نہیں ہو رہے تھے۔ بتاؤ کہ نظام کفر بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے، قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے، جہاد فی سبیل اللہ ختم ہونے کو ہے، کوئی نہیں جرت کرتا کہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے بھی تو اسلام پہ کیسے چڑھ دوڑتا ہے، یا تو ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون کیوں بہاتا ہے؟ بلکہ ہر کوئی اپنی بغل بچاتا ہے۔ مگر یاد رکھو کفر ایک ایک مسلمان کو دبائے گا اور وہ مارتا ہی چلا جائے گا۔ اگر نہیں کیا تو دیکھ لیں، اس نے بوسینیا تباہ کی، فلسطین تباہ کیا، چچنیا تباہ کیا، افغانستان، عراق، اب وہ عرب کے علاقوں میں گھس چکا ہے۔ عرب کے بعد یاد رکھو اگر ہمارے پاکستان کے بھی یہی حالات رہے پھر وہ اس پہ چڑھ دوڑے گا، پھر وہ اس کے پیچھے پڑے گا۔ اس کو پہلے اس نے معاشی طور پہ کمزور کر دیا ہے کہ یہ بات نہ کرے، حمایت نہ کرے اسلام کی، اور وہ اس قدر معاشی طور پہ اس کو دبوچے گا کہ پھر یہ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھے گا، پھر اس سے وہ باتیں کرے، منوائے گا کہ جو اسلام کے خلاف ہوں گی، زبردستی لوگوں پر اپنے قانون مسلط کروائے گا، اور وہ کروا رہا ہے۔ تمہارے ملک کے اندر کوئی بھی قانون تمہاری مرضی کا نہیں بنتا، تمہارے ووٹوں کی طاقت سے کوئی قانون نہیں بنتا، یہ تمہاری آنکھوں کے اندر مٹی ہے۔ بنتا تو وہ ہے جو تمہیں قرضہ دیتا ہے، وہ اپنی مرضی کا قانون بنواتا ہے۔ جیسے تم جا کے جھولی پھیلا کے بھیک مانگتے ہو، وہ کہتے پیسے بھی دوں گا میرا کلچر بھی لے جاؤ، وہ اپنا نظام دیتا ہے۔ یاد رکھو اسلام اور مسلمان کی طاقت اور اسلام اور مسلمان کی عزت صرف اور صرف نظام اسلام کے اندر ہے، رسول اللہ کے دین کے اندر ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حکمرانی کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تمہیں ترقی پر لے جا سکتی۔ اگر ترقی پر کوئی چیز لے جا سکتی ہے تو وہ فقط اور فقط محمد الرسول اللہ کا دین ہے، وہ رسول اللہ کا دین ہے۔ اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنی محنت کرو، جد و جہد کرو، اپنی طاقت اکٹھی کرو۔ جب تک طاقت نہیں ہوگی تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اجتماعیت اکٹھی کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالی شان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔